نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخری بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ حسین گھڑیاں عطا فرمائیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل جو کچھ ہم سماعت کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ٹائم بڑا مختصر ہے اور باتیں تو کافی زیادہ ہیں لیکن کوشش کریں گے 2-3 چیزیں تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اگر اسی پہ عمل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ توبہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے حوالے سے کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا اس کی پیشکش کیا تھی، کیونکہ آج ہمارے دور کے اندر ہمارے ملک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک کے اندر ایک چیز بڑی گردش کرتی ہے، ایک جملہ بڑا گردش کرتا ہے، اسی جملے پہ موضوع ہوگا ہمارا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ جملہ ہے جی، اسی پہ ہم نے رہنا ہے اور قرآن و سنت میں دیکھنا ہے کہ اسلام کب اور کس وقت امن کا درس دیتا ہے، بس یہی آج ہمارا موضوع ہوگا۔ کچھ گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک کو ہوئی لیکن اس میں کئی اہم نکات تھے جو رہ گئے وقت میں، چونکہ جو ہے وہ اتنا نہیں تھا ہمارے اور آج بھی وقت بڑا شارٹ ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں سورہ توبہ سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، لفظوں پہ غور کیجئے گا، قرآن کا اپنا ہی مزاج ہے اور قرآن کا اپنا ہی حسن ہے۔ تیزیری گال لے قرآن و سنت تو باہر ویسے بھی نہیں جانا، ضرورت بھی نہیں ہے جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا حکم سناتا ہے اللہ اور اس کا رسول، بیزار ہیں، ناراضگی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے بسم اللہ کو نازل نہیں فرمایا، خیر وہ کبھی وقت ملا اس کی حکمت بھی بیان کی جائے گی تو پھر گفتگو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال تو فرمایا اللہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بیزاری کا حکم سناتا ہے الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا اور وہ قائم نہ رہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا، اس کی شکیں بھی مختلف ہیں، موجود ہیں، کتب سیاستہ کے اندر بھی موجود ہیں اور دیگر تاریخ کی کتب کے اندر بھی وہ موجود ہیں۔ تو امن معاہدہ ہوا کہ جو ہے وہ جنگ اس اعتبار سے لڑی جائے گی اگر ضرورت پڑی بھی، اور ساتھ کون کون دے گا اور کون کون نہیں دے گا، یہ سارا اس پر معاہدہ ہوا یہ کہ مشرکین نے اس امن معاہدے کو توڑا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ جو ابتدائی آیات ہیں ان کو نازل فرمایا۔ فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو 4 مہینے زمین پر چلو اور پھرو۔ یہ بات کس کو کی جا رہی ہے؟ کفار اور مشرکین کو۔ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، تم اس 4 مہینے کے اندر جیسے چاہو اور جہاں چاہو چلو اور پھرو۔ واعلموا، اور جان رکھو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو کبھی بھی تھکا نہیں سکتے۔ ہاں اگر تم یہ سمجھو کہ تم اس کے ملک سے اور اس کی ملکیت سے باہر نکل جاؤ تو یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا، ہتھے تجھے ساٹھے ہی چڑھنا ہے۔ اگر تم نے امن معاہدہ توڑا ہے نا تو 4 مہینے تک اب تم جہاں جانا چاہو کر لو، جو مرضی کرو۔ اس کے بعد وَاعْلَمُوا، جان رکھو، غیر معجز اللہ، کہ تم کبھی بھی اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کافروں کو ذلیل کرے گا۔ اب کیا ہوا اگلی بات، اب یہ جو آیات ہے نا اگلی جو میں بھی پڑھنے والا ہوں، مولا علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا موقع ہے تو آپ نے ان آیات کو تلاوت کرنا ہے۔ یہ تقریباً ابتدائی 40 آیات تھیں جو مولا علی نے حج کے موقع پر وہاں پر بیان فرمائی، اور پھر ساتھ ہی 4 شکیں پیش کی، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے والے سے فرمایا کہ بس ساڑھی طرف آیا، یہ جو معاہدے پہ قائم رہے اور جنہوں نے اس امن معاہدے کی پاسداری کی ان کے لیے امن ہے، اور جنہوں نے معاہدے کو توڑا ہے وہ 4 مہینے کا وقت ہے ان کے پاس، اگر وہ اس وقت کے اندر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، بس اس کے علاوہ تیسری بات ہی ہوئی نہیں۔
اچھا اگلی بات فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، منادی پکار دیتا ہے، منادی نے اعلان کیا کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن، جمعہ کا بھی دن تھا اور حج بھی تھا، وہ حج اکبر تھا، تو مولا علی وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ اعلان فرمایا کیا ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے، ایمان لے آؤ تو ٹھیک ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اور اگر منہ پھیرو تو جان لو انکم غیر معجز اللہ، تو تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے، تمہارے لیے یہ پیشکش کر دی گئی ہے جو تمہارے سامنے بیان ہو گئی ہے۔ وہ پیشکش کیا تھی؟ مولا علی حج کے موقع پر وہاں پر موجود تھے اور آپ نے 4 شکیں جو ہیں وہ ان کو پیش کی۔ سب سے پہلے فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک مکہ معظمہ کے پاس بھی نہ آئے، ہن پتہ لگے گا امن کس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اب وہ جواب سننا مشرکاں دا، امن کی بات ہوتی ہے نا، یہ جو پیغام مولا علی نے پہنچایا نا نبی علیہ السلام کو، فرمایا میں رسول اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں تمہارے پاس، میں ان کا نمائندہ ہوں، جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پر غور کرو۔ جب یہ بات مکمل ہوگی تو مشرکوں کا آگے جواب سنیے گا کیا تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں نا امن کی بات کرو، آپ دیکھیے گا ذرا۔ تو مولا علی نے سب سے پہلے فرمایا اس سال کے بعد، یہ 9 ہجری کا سال تھا، فتح مکہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی 9 ہجری، فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک مکہ معظمہ کے قریب بھی نہ آئے، پہلی پیشکش فرمائی۔ دوسری فرمایا کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے، پہلے جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ کے بعد تمہارے لیے یہی ہے، نہ تم نے کعبہ کے پاس آنا ہے بیت اللہ کے، اور نہ وہاں برہنہ ہو کر طواف کرنا، اور وہ کرتے تھے، زمانہ جاہلیت تھا ان کا۔ اچھا تیسری بات فرمایا جنت میں مومن کے سوا کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے اور رسول اللہ کی زبان ہے، فرمایا مومن کے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر بڑی ضروری بات اس معاہدے کے پیش نظر فرمایا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں اس کی میعاد 4 ماہ ہے، وہ تمام ہو جائے گی 4 ماہ تک بس۔ اس کے بعد مشرکین سے فرمایا کہ یہ سن لو، تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا اسلام قبول کرنا ہے یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ پیغام مولا علی نے ان کو سنایا، اب سنیے گا ان کا جواب۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اے علی اپنے چچا کے فرزند سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دیجئے، اب یہ وہ بات ہے جو لکھی ہوئی ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، خبر دے دیجئے ہم نے عہد پسے پشت پھینک دیا، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی عہد نہیں بجز صرف اس چیز کے نیزہ بازی اور تیر زنی کے، اس کے علاوہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے۔ آپ چیک کریں کفار مشرکین کی بدماشی، ایک عہد کو توڑا اور اوپر سے بدماشی کر رہے ہیں۔ یہ امن معاہدہ تھا، اس کو امن، آپ اس کو امن کہتے ہیں، یا آج کے دور میں یہ امن ہے، عراق دے دیا، افغانستان دے دیا، برما کی بچیاں دے دی، فلسطین کے بچے دے دیے، سب کچھ دے کے آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ دیکھیں آپ ان کی گنڈا گردی۔ انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور آج آ کے بندہ اٹھ کے کہہ دی ہاں اسلام تو من۔ اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا جب سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی والا معاملہ ہوا تھا، پھر یہاں جڑا والے کے اندر معاملہ ہوا تھا، امریکہ کا وزیر خارجہ، مجھے یاد ہے اس کے ورڈ آج بھی یاد ہیں، اس نے کھڑا ہو کے کہا تھا جی یہ کون سا اسلام ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ وہ فرانس کا صدر کدھر گیا اب جو امن کی باتیں کرتا تھا؟ وہ شورپن کنٹریز کہاں گئے آج جو امن کی باتیں کرتے تھے؟ جہاں انہوں نے مسلمان کے، اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، یہ جو کفار اور مشرکین یہود و نصارہ سب آپس میں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، یاد رکھیے گا کس وقت جب وہ مسلمانوں کے خلاف ان کا معاملہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، وہ ایک ہیں، جس وقت مسلمان پہ ظلم ہوگا کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، انڈیا بھی دیکھ لیں، صدام سایہ بڑی باتیں کرتا ہے، وہ بھی آج ان کے ساتھ ہے۔ مسلمان کو مارنا ہو، ان کے ساتھ ظلم ہو، کسی کو امن یاد نہیں آتا، ہاں اپنے مفادات ہوں تو وہ پھر کہہ لیتے ہیں کہ نہیں بھی ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور یہ وہی امریکہ ہے نا جو بڑی امن کی اور انسانیت کی باتیں کرتا تھا، جن کے گھر کے اندر ان کا کتا مار جائے تو وہ میڈیا پر اعلان کر دیتی ساڈا فلانا مار گیا، بڑا دکھ ہویا سانو۔ تمہیں کشمیر کا ظلم نظر نہیں آیا؟ تمہیں فلسطین کا ظلم نظر نہیں آیا؟ تمہیں برما کی بچیاں نظر نہیں آئیں؟ اس وقت امن کدھر گیا تھا؟ اور میں آپ کو بتاؤں ہم نے نا اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک و قوم کے اندر 2 باتوں کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھایا، چاہے آپ اس بات کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، کرنی پڑے گی کیونکہ حقیقت ہے، یہ کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی بات اسلام امن کا درس دیتا ہے، بس یہ باتیں ہم نے کر کے آج دیکھ لیں کفر کدھر کھڑا ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا
8 ارب کی آبادی پوری دنیا کی، اور اس کے اندر یہودی کتنا ہے؟ صرف 1.5 ارب، 16.1 ملین، پوری دنیا کا 0.2%۔ وہ کدھر ہے اور ہم کدھر ہیں؟ کدھر گئے ہو مسلمان؟ وہ 34 ممالک کی 80 لاکھ کی فوج کدھر گئی اب؟ بس اینی گل سی، یہی امن تھا، اسی امن کی بات کرتے ہیں آپ، اور سب کچھ لٹا دیا۔ بچیاں کیا، عورتیں کیا، بزرگ کیا، مسجدیں کیا، عبادت گاہیں کیا، ہاسپٹل کیا، سب کچھ دے دیا۔ آج بھی آپ یہی کہیں گے کہ اسلام امن کی بات کرتا ہے؟ تو یہ سب سے پہلا جملہ جس کی وجہ سے ہم نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور نمبر 2 جس کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، خاص طور پہ ہماری عزتیں لوٹیں عورت کے پردے کے والے سے۔ پردہ تیجی شکل دا ہے، بس دل کا پردہ ہے۔ میڈیا پر باقاعدہ طور پہ معاملات ہوئے، دل کا پردہ جی، ظاہر پہ جو مرضی کرو، یا عورت کی آزادی، عورت آزاد ہے جی، بس اس عورت کی آزادی نے زینب کی 6 سال کی بچی کا ریپ کر دیا، ایک 5 سال کی بچی بھی محفوظ نہ رہ سکی، صرف اس وجہ سے عورت کی آزادی دیں جی اس کو، میرا جسم اور میری مرضی۔ آپ دیکھیں تو کدھر کھڑے ہیں ہم آج؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن اس وقت جب بلال کا پہ چھت پہ چڑھ جائے پھر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ جہاں بچیوں کی عزتیں لٹیں، جہاں فلسطین اور برما کی بچیوں کے گوشت کے کباب بنا کے وہ کھائیں، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا، یاد رکھیے گا۔ اور سب سے بڑی بات، پھر آگے چل کر اگر ہم اپنی نسل کی بات کریں، اپنے بچوں کی، ساڑھے بچیاں نے کارٹون دیکھے، ٹھیک ہے جی، کارٹون دیکھا اور اسپائڈر مین ان کو دکھایا گیا اور کہا جی تھوڑا آئیڈیل ہے۔ وہ بچے نے پوچھو پتر تو بڑا ہو کے کی بننا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اسپائڈر مین بنوں گا، میں ڈوری مون بنوں گا۔ آپ اندازہ کریں انہوں نے ہماری نسلوں کے اندر کس انداز سے جو ہے وہ کام خراب کیا ہے، آپ اندازہ کریں۔ چہ جائے کہ مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے تھا اور اس کے بچے کو یہ سوچنا چاہیے تھا، نہیں میں نے اسپائڈر مین نہیں بننا، میں نے ڈوری مون نہیں بننا، میں نے اگر بننا ہے تو صلاح الدین ایوبی بننا ہے، مجھے اگر کردار پیش کرنا ہے تو محمد بن قاسم کا کرنا ہے، مجھے اگر کردار پیش کرنا ہے تو یوسف بن تاشفین کا کرنا ہے، مجھے اگر کردار اور اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو وہ محمود غزنوی کو بنانا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سب سے جو مین مسئلہ ہوا نا وہ یہ تھا۔ اگلی بات سنیں، جہاں تک معاملہ رہا ان کے ساتھ لین دین کے معاملات کا، جب بھی ظاہری گال ہے مسئلہ تو روٹی کا ہے، مسئلہ تو ڈالر کا ہے، مسئلہ تو پیسے کا ہے۔ آج جو اسلامی ممالک کی خاموشی ہے نا بہت زیادہ، وہ صرف اسی یہی وجہ ہے، پیسہ، دولت، ڈالر، اور کیا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا اسی صورت میں سورہ توبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہذا مشرکوں کو مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے دو۔ اب جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا تو جو سوال آج ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے، ہم مال ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ہمارا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، ذریعہ معاش ہے، سب کچھ ہے، اے سوال سے ابا نے ادو بھی کیتا سی، ہاں جی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ آنے والی امت کو یہ بات پیش نظر ہونی ہے ان کے کہ بھائی ساڈے کو تے ہے ہی کھ نہیں، اسی تے انہاں کول اسلحہ لینے ہیں، میزائل لیتے ہیں ہم ان سے، ہم تو فلانی شے لیتے ہیں، ہم تو ہتھیار لیتے ہیں ان سے، ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو اگر تو مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دیں گے تو لین دین کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا جواب اللہ نے پھر اگلی اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تمہیں خوف ہے محتاجی کا، اسی چیز کا مسئلہ ہے نا، روٹی کتوں آئے گی، ڈالر کا مسئلہ ہے نا، کہاں سے آئے گا، معیشت ہے، وہ 75 سال کدھر گئی معیشت، وہ ہو گئی صحیح، پھر دسو نا، اگر ہم نے انہی کی مانی ہے اور انہی کی مان کے چلتے رہے ہیں، وہ کتھا جائے معیشت 75 سال دی، کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، کیونکہ اللہ کی گال نہیں مانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا تو معیشت کیسے ٹھیک ہوتی؟ وہ سود کا جو بات ہے معیشت ٹھیک ہوئے نا، جب آپ نے سود کو اندر وار کے رکھنا پھر معیشت کیسے ٹھیک ہونی ہے؟ اللہ واضح فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ 75 سال کٹے ہی نہیں اسی، کدھر معیشت ٹھیک ہو ہماری؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہودی کے لیے، غیر مسلم کے لیے سود یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ آج ہی سود ختم کر دیں مر جائیں گے ادھر ہی۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہماری 2-4 سال کی جو قسط بنتی ہے 2 ارب اور کچھ لاکھ ڈالر بنتا ہے صرف سود، باقی قرضہ بعد کی گل ہے، یہ ہم نے سود دینا ہے ان کو، آپ اندازہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، شرط اینی ہے کہ مننا منو ہے، اور جو میں کہہ رہا نا وہی کرنا ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ پوری کائنات کے اندر رزق اگر کوئی ذات تقسیم کرتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ساڈا بھائی توکل مک گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ساڈے محتاج بنے رہو، غلام بنے رہو، ہم جو کہیں گے ہوگا وہی، اور وہی ہو رہا ہے۔
اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تمہیں محتاجی کا، غریبی کا، غربت کا ڈر ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ نے چاہا تو وہ ان قریب تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اچھا جے ہن دی دلیل لینی ہے کہ غنی پھر ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں آپ۔ ایران فتح ہوا، کیسر و کسریٰ فتح ہوا، قسطنطنیہ میں جو ہے وہ لشکر بھیجا گیا، بڑی بڑی سپر پاوریں فتح ہو گئیں، رومن اور پرشین امپائر 6 لاکھ کا لشکر، اور ادھر کتنے سن 35,000۔ غزوہ تبوک کو یاد کریں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، مسجد نبی کے اندر ڈھیر لگ گیا، اس وقت یہ آیت بولی تھی، مدینے سے صدقے کی ایک سری چلی اور چل کے اسی صحابی کے گھر میں آ کے رک گئی، انہوں نے کہا اسی سانوں نہیں لگتا صدقہ پائی، اسی نہیں لینا۔ تو جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سمجھا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی واقعی ہمارا معیار، ہمارا لیول اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے، تو بھائی پھر انہوں نے حاصل بھی کیتا ہے، اللہ نے پھر ان کو اپنے فضل سے غنی کیا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ ایران کا جو بادشاہ، اس کے سونے کے کنگن پہنائے گئے، یہ بشارتیں کس نے دی؟ تو جب ہم نے خود ہی اپنے آپ کو نہیں کہ اسی ساریاں تھیوریاں انہاں دیاں منیاں نے، تو بھائی بھگتے پھر اب 75 سالوں میں کہاں تک چلے گئے ہم؟ آپ اندازہ کریں، دن بدن کمی کی طرف گئے ہیں کہ ترقی کی طرف گئے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو بھی سمجھا جائے۔ بس آخری بات ہے وہ یہ ہے، جو ایمان کا لیول اسی صورت کے اندر پھر اللہ نے بیان فرمایا، ایمان کا لیول وہ سن لیں۔ یہودی تو بڑی دور کی گل ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، یہ بڑی توجہ سے بات سنیں، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائی کو دوست نہ بناؤ۔ ہاں سوچی پہ گئے ہو نا تسی، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائی کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، جب وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے، پھر وہ تمہارا باپ بھی کیوں نہ ہو، تمہارا سکا بھائی بھی کیوں نہ ہو، تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ تو جہاں باپ اور بھائی کچھ نہیں لگتا، وہ چوتھے محلے والے ساڑے کی لگتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ بڑی اور بات کوئی نہیں ہے، یہ اینڈ ہے ایمان کا، اعتقاد کا، مذہب کا، آئین کا، قانون کا، ہر چیز کا، کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں لگتا، بس فائنل ہو گئی بات، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن جب وہ کریں تو سب کچھ ٹھیک، اور جب ہم کریں تو نہیں بھائی اسلام تو امن کی بات کرتا ہے، یہ وہی بات ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، اور وہ سب کچھ چھپ کے کرتے ہیں، تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ ہم کریں تو سب کچھ ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو امن ہونا چاہیے تھا۔ اپنی دفعہ ہاتھی بھی گزر گئے اور ہماری چونٹیوں پر جھگڑا شروع ہو گیا، یہ کیسا انصاف ہے جی؟ ان کدھر گئی عدالتاں؟ اقوام متحدہ کدھر گئی؟ اب ان کو امن نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے بھائیوں اصل مسئلہ یہ تھا، اسی سوتے ہیں، مین چیز یہ ہے، مسئلہ صرف اس چیز کا ہے، نہ ہم نے بولنا ہے، نہ ہم نے آواز اٹھانی ہے، بس دعاواں بھائی دعاواں کرنا کچھ۔ اس دن میں نے 10 میں بھی یہ بات کی تھی، جو وزیر اعظم تھا نا سب سے پہلا اسرائیل کا، اس کی بیٹی نے اس کو روکا، اس نے کہا آج جو ہے وہ ہمارا دن ہے دعا کرنے کا، تو لہٰذا آج آپ جو ہے وہ کام پہ نہ جائیں، آج آپ دعا میں شریک ہو، ہمارا پریئر ڈے ہے۔ پریئر کہتے ہیں دعا کرنے کو، پریئر نماز کو بھی، صلات کو بھی کہتے ہیں اور دعا کرنے کو بھی کہتے ہیں، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح صلات کے لیے درود کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور نماز کے لیے بھی، اسی طرح پریئر دعا میں بھی استعمال ہوتی ہے اور نماز میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا ہمارا پریئر جو ہے نا وہ ٹائم ہے، تو آج آپ نہ جائیں۔ تو اس کے آگے سے وزیر اسرائیل کا جو وزیر اعظم تھا، اس نے پتہ آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پتر اگر دعاواں نہیں سب کچھ ہوتا نا، تو ہر سال حج کے موقع پر سارے مسلمان اکٹھے ہو کے کیا ہماری بربادی کی دعائیں نہیں کرتے؟ جے سارا کچھ دعاواں نہیں ہونا سی تو مسلمانوں دی دعاواں کدھر گئیاں؟ نہیں، صرف مسئلہ دعاؤں سے نہیں، اپنے آپ کو بھی بدلنے سے سنبھلے گا، اور انہوں نے بدلا ہے، ہم ادھر کے ادھر ہی ہیں۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر اگر ہم نے اس انداز سے چلنا تو پھر اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا، اس نے کہا اس دور میں اور ہے جام اور ہے جنگ اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے اعظم نے ترشوائے سنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ہم نے اپنی ڈیفینیشن کر لی، انہوں نے اپنی کر لی، ٹھیک ہے، لگے رہو پھر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں وقت ہے آج جاگنے کا، وقت ہے آج اس چیز کا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے امن کا درس دیا تھا، کب دیا تھا؟ اچھا پورے قرآن دے وچ میرا چیلنج ہے، پورے قرآن میں کوئی بندہ اس کے ایک آیت کا بھی ترجمہ یہ کر کے دکھا دے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور رہی بات جہاد کی، تو سینکڑوں آیات میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا ہوں جہاد پہ۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو جنگ کی تدبیر سکھائیں، انہیں بتائیں کہ جنگ کیسے کرنی ہے۔ اگر یہ 200 ہوں تو یہ 2000 پہ بھاری پڑیں گے۔ اے کڈو آیتاں سورہ توبہ کے اندر موجود ہیں،
اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس، ٹھیک ہے تو پھر فلسطین میں دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، اب بھی آپ یہی کہیں گے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔